اس کے ہاتھ پاؤں کانپ رہے تھے، خوف کے سبب دل کی دھڑکن تیز ہو گئی تھی۔ اسے اس بات کا شدت سے احساس ہو رہا تھا کہ زندگی میں سب سے بڑی غلطی شہریار خان سے شادی کر کے کی ہے، تبھی آج وہ اس آدمی کی باندھی بن کر رہ گئی ہے جو چاہتا ہے کہ وہ سانس بھی اسی کے مطابق لے۔ احساس کمتری کا شکار وہ انسان کبھی بھی سیکیور فیل نہیں کر سکتا تھا۔ دھیرے دھیرے مریم کو اس سے نفرت ہونے لگی تھی۔ شہریار غصے کو قابو کرنے کے لیے کمرے میں چکر کاٹ رہا تھا۔ تمہیں کسی کے ساتھ نہیں بانٹ سکتا ہوں، لیکن تم مجھ جیسے نفسیاتی انسان سے نفرت کرتی ہو۔ اقرار کی صورت شاید مریم کو زیادہ مار برداشت کرنی پڑتی۔ نہیں شہریار، الفاظ منہ میں ہی رہ گئے جب شہریار نے غصے سے اس کے بالوں کو نوچ کر اس کا چہرہ اپنے قریب کیا۔ دونوں کی گرم سانسیں ایک دوسرے سے ٹکرا رہی تھیں۔ مریم نے اپنا گلا تر کرتے ہوئے اس کی آنکھوں میں جھانکا جہاں محبت کہیں جا سوئی تھی۔ ان سرخ آنکھوں سے اسے خوف محسوس ہو رہا تھا، جبکہ شہریار اس کے معصوم چہرے کو حفظ کرنے میں مگن تھا۔ وہ ہمیشہ سے جس کو شدت سے چاہتا تھا وہ اسے چھوڑ کر چلا جاتا تھا، لیکن مریم کی جدائی وہ سہ نہیں سکے گا۔ مریم کو ہر صورت اسے اپنے قریب رکھنا تھا، چاہے اس پر سختی کرنی پڑے یا زبردستی اپنے ساتھ باندھنا پڑے۔ تم مجھ سے جھوٹ بول رہی ہو۔ اس کی پھنکار پر مریم نے روتے ہوئے تیزی سے نفی میں سر ہلایا، لیکن تب تک دیر ہو چکی تھی۔ سانپوں کا کمرہ اس کا منتظر تھا، ہمیشہ ایسی ہی سزا دیتا تھا۔ 2 سال ہو گئے تھے اس انسان کی قید میں رہتے ہوئے، اور ان 2 سالوں میں مریم سے انجانے میں ایسا ضرور کوئی غلط کام ہوتا تھا جسے شہریار اسے سانپوں کے کمرے میں بند کر دیتا۔ آج تک اپنے اس خوف کو وہ کم نہیں کر پائی تھی۔ جب چیخیں مار مار کر خوف سے آواز بند ہو جاتی تو شہریار اسے کمرے سے نکال کر اپنی محبت کا اظہار کرتا تھا۔ تب تک مریم کے کان سن ہو چکے ہوتے تھے، اس کی چیخیں گونجنے لگی تھیں۔ دیوار کے اس پار بیٹھا شہریار اس کی چیخوں کو پرسکون سا بیٹھا سنتا تھا۔ اسے اپنے پاس رکھنے کے لیے وہ کسی بھی حد تک جا سکتا تھا۔ شہریار کے خاندان کے بارے میں کوئی کچھ نہیں جانتا تھا۔ اس شخص نے آج تک کسی کو اپنے راز نہیں بتائے تھے۔ خان ہاؤس میں وہ ہمیشہ اکیلا رہا تھا۔ نوکر چاکر کے علاوہ کوئی زی رو نہیں دیکھا گیا تھا۔ شہریار نے کچھ عرصے میں اپنی کمپنی شروع کی تھی جو بہت کم وقت میں اپنے نام کو منوا چکا تھا۔ حق اور سچ کا ساتھ دیتے دیتے اس نے اپنے کئی دشمن بھی بنا لیے تھے۔ اس کی زندگی کا آج کا دن حسین ثابت ہونے والا تھا۔ سفیان، ہم شاہ انڈسٹری سے اپنے کانٹریکٹ پر ایک بار نظر ثانی کر کے ہی اسے جواب دیں گے۔ اپنے سیکٹری کم دوست سے بات کرتے اس کے چہرے پر غصہ کم ہو جاتا تھا۔ اس کے لہجے کی سنجیدگی میں اب بھی کوئی فرق نہیں آیا تھا۔ سر، وہ سفیان آج کے دن جانا تو نہیں چاہتا تھا، لیکن مجبوری تھی۔ ہاں بولو۔ ٹانگ پر ٹانگ رکھے سگریٹ کا کش لگاتے اس نے اسے اجازت دی۔ سر، مریم کا آج یونیورسٹی میں ایڈمیشن کروانے مجھے ساتھ جانا ہوگا۔ شہریار نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ سفیان کے والدین کا انتقال اس کے بچپن میں ہو گیا تھا۔ کوئی بھی اسے رکھنے کو راضی نہیں تھا، لیکن اس مشکل وقت میں مریم کی والدہ نے منہ بولی خالہ کی ذمہ داری نبھاتے ہوئے سفیان کو گود لے لیا تھا۔ مریم سفیان سے 10 سال چھوٹی تھی، ابھی 12ویں کلاس کے پیپر دیے تھے۔ ہمیشہ سے سفیان نے اسے اپنی چھوٹی بہن کا درجہ دیا تھا۔ اس کا کوئی بھی کام ہو سفیان انکار نہیں کر سکتا تھا۔ سر، مجھے جانا ہوگا۔ میں گاڑی بھیج دیتا ہوں، وہ کمپنی سے تمہارے ساتھ چلی جائے گی۔ شاہ انڈسٹری کی میٹنگ بہت ضروری ہے۔ مریم سے آج تک ملا تو نہیں تھا، لیکن شہریار اکثر سفیان کے منہ سے اس کا ذکر سنتا آیا تھا۔ وہ جانتا تھا اس کی یہ چھوٹی بہن اس کے دوست کے لیے کیا اہمیت رکھتی ہے۔ سفیان بھی مطمئن ہو گیا۔ سفیان اپنے باس کی رحم دلی کے قائل تھا۔ برے حالات نے اسے اتنا برا بنا دیا تھا، اس لیے رحم اور دل لگی نام کی چیز شہریار نے اپنی ڈکشنری سے ختم کر دی تھی۔ اس کی زندگی کے گزرے حالات سے صرف سفیان ہی باخبر تھا۔
وہ چاہتا تھا کہ باس کم دوست کی زندگی میں کوئی ایسا وجود آ جائے جو اسے انسان بنا دے، جس کو دیکھ کر شہریار خان کی دھڑکن پھر سے چلنے لگے، اس کے اندر کی سختی کو نرمی میں بدل دے۔ آفس میں آج ضرورت سے زیادہ گہما گہمی تھی، کیونکہ شاہ انڈسٹری سے یہ میٹنگ بہت اہم تھی۔ کسی کی ایک کوتاہی اس کی جان بھی لے سکتی تھی۔ شہریار کمپنی میں صرف مرد ہی کام کرتے تھے، کیونکہ اسے عورتوں کے وجود سے سخت نفرت تھی۔ اس کی زندگی میں آنے والی 2 عورتوں نے اسے دھوکہ دیا تھا۔ شاہ کمپنی کی میٹنگ کے دوران دونوں فریقین اپنے پوائنٹ ڈسکس کرتے رہے۔ سفیان کو یہ فکر بھی تھی کہ کہیں مریم اتنی بڑی کمپنی میں آ کر گھبرا نہ جائے۔ مریم شروع سے ہی بہت ڈرپوک بچہ تھی۔ وہ تو کبھی گھر سے اکیلی باہر نہیں نکلی تھی۔ آج بھی وہ یہاں بلڈنگ میں نہیں آنا چاہتی تھی۔ سفیان یہ بھی جانتا تھا کہ اب تک وہ باہر بیٹھی اس سے کئی بار ناراض ہو چکی ہوگی۔ اسے منانے کے لیے وہ آئس کریم کی لالچ دینے کا ارادہ رکھتا تھا۔ میٹنگ کے ختم ہوتے ہی وہ باہر کی جانب جانے لگا۔ ایک نسوانی چیخ نے سب کا دھیان اس کی طرف کھینچا۔ سفیان پہچان سکتا تھا کہ یہ مریم ہی ہے۔ سفیان کے ساتھ شہریار بھی باہر نکلا۔ ایک سنہری بالوں والی گول مٹول سی لڑکی جو بمشکل 17 سال کی لگ رہی تھی، ایک بلی کے ڈر سے کرسی کے اوپر ٹانگے کر کے مسلسل چیخیں مارتی جا رہی تھی۔ سفیان کو ڈر تھا کہ کہیں مریم کی اس بے وقوفی پر اگر شہریار کو غصہ آ گیا تو وہ سفیان سمیت مریم کو باہر ہی نہ پھینک دے۔ یہ کانٹریکٹ حاصل کرنے کے لیے شہریار نے دن رات محنت کی تھی۔ اس نے کبھی بھی کسی کا ناحق نہیں کھایا تھا، اور آج کے دن ہی مریم نے یہ تماشے آفس میں لگانے تھے۔ شہریار تو اس لڑکی کی خوبصورتی اور معصومیت کو دیکھ کر اپنی جگہ جم سا گیا تھا۔ شہریار خود بھی کم خوبصورت نہیں تھا۔ اس کی گرے آنکھیں جس پر ہزاروں لڑکیاں مرتی تھیں، لیکن اسے اپنی ان آنکھوں سے سخت نفرت کی، کیونکہ یہ آنکھیں اسے ہمیشہ اس عورت کی یاد دلا دیتی تھیں جن سے زندگی میں وہ سب سے زیادہ نفرت کرتا آیا تھا۔ مریم، انسان بنو، بلی کو ایک طرف کرتا اس کے قریب آ کر بولا۔ بھائی، وہ بلی! رو رو کر اس نے اپنے روئی جیسے گالوں کو مزید سرخ کر لیا تھا۔ شہریار نے مسکراہٹ کو چھپایا۔ سر، میں معذرت کرتا ہوں۔ شہریار کے ڈر سے وہ اپنی طرف سے معذرت کرنے لگا۔ پورا آفس اس کی چیخوں سے اچھا خاصا ڈسٹرب ہوا تھا۔ شہریار کو ذرا شور پسند نہیں تھا۔ اٹس اوکے، وہ اسے جانے کا اشارہ کر کے واپس جا چکا تھا۔ وہ اس لڑکی کو مزید دیکھتا تو شاید اپنے دل سے بغاوت کر جاتا۔ حیرانی سے اس نے اپنے دل پر ہاتھ رکھا، جو دل کب کا ساکت ہو چکا تھا وہ دوبارہ سے دھڑکنے لگا تھا۔ میں تمہیں اپنی کمزوری نہیں بننے دوں گا۔ مریم کے معصوم چہرے کو نظروں میں بسائے وہ سنجیدگی سے بولا۔ وہ خود اپنی کیفیت کو سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ مریم کی جگہ کوئی اور ہوتا تو اب تک شہریار اسے زندہ ہی دفن کر دیتا۔ سب لوگ اس تماشے کے بعد اپنے کاموں میں مگن ہو گئے تھے، لیکن شہریار جیسے انہی پلوں میں رک سا گیا تھا۔ مریم نے رو رو کر اپنی آنکھوں کا حشر کر دیا تھا۔ سفیان اسے کئی بار بتا چکا تھا کہ میٹنگ کی وجہ سے اسے تھوڑی دیر رکنا پڑا، ورنہ وہ جانتا تھا کہ اس کی بہادر بہن اپنا مقابلہ اکیلے نہیں کر سکتی۔ آپ کو پتہ ہے، سب لوگ مجھ پر دل ہی دل میں ہنس رہے تھے۔ اس نے ایک اور شکوہ کیا۔ تبھی تو کہتا ہوں کہ مریم، تھوڑی بہادر بنو۔ وہ سنجیدہ تھا، کیونکہ اب اس کی چھوٹی سی مریم بڑی ہو چکی تھی۔ یونیورسٹی میں جا کر اس نے ہر طرح کے لوگوں سے ملنا تھا۔ وہ مریم کے محلے کا کالج نہیں تھا جہاں محلے کی بچیاں پڑھنے جاتی ہوں گی، ایک بڑی یونیورسٹی تھی۔ یہاں ہر شہر، ہر کلچر کے لوگ آئے تھے۔ اچھے برے کی پہچان کرنی پڑے گی۔ میں بہادر ہوں، لیکن ہر انسان کا کوئی فوبیا ہوتا ہے۔ مجھے جانوروں سے ڈر لگتا ہے، اس نے اپنے دفاع میں بولا۔ مریم اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھی۔ مریم کے والد فوج میں شہید ہو گئے تھے۔ تب سے مریم کی والدہ نے اکیلے ٹیچنگ کر کے ان دونوں کو پالا تھا۔ جوانی میں دوسری شادی کے بجائے انہوں نے مریم کی پرورش کو توجہ دی تھی۔
شروع سے انہوں نے مریم کو اپنے ساتھ رکھا تھا۔ رات کے اندھیرے میں مریم باہر اکیلی واش روم بھی نہیں جاتی تھی۔ اگر بارش اور آندھی آ جائے تو چیخ مار کر گھر کو جگا لیتی۔ مریم کی بہادری یہ تھی کہ رات کو کمرے کی لائٹ بھی جلا کر سوتی تھی۔ یونیورسٹی اکیلی جانے کا سوچ کر کئی دنوں سے پریشانی کے باعث اسے نیند نہیں آ سکی تھی۔ چھوٹی چھوٹی باتوں کی ٹینشن لے کر وہ خود کی طبیعت خراب کرنے میں اچھی خاصی ماہر تھی۔ بلی کا صدمہ بھی اسے آج جانے نہیں والا تھا۔ کون سے فلیور کی آئس کریم کھاؤ گی؟ سفیان نے گاڑی پارکنگ ایریا میں روکتے ہوئے استفسار کیا۔ چاکلیٹ؟ آئس کریم کا سنتے ہی اس کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ اپنی ساری پریشانی کو بھول کر وہ آئس کریم انجوائے کرنا چاہتی تھی۔ اس بیچاری کو تو یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ آج کا دن وہ اپنی زندگی میں کبھی بھولنے والی نہیں ہے۔ شہریار خان کا وجود اسے بار بار یاد دلائے گا کہ وہ اس دن اس سے ملی تھی۔ آئس کریم کھانے کے بعد یونیورسٹی میں ایڈمیشن فارم بھر کر وہ سفیان سے اپنی ناراضگی ختم کر چکی تھی۔ اس کا چھوٹا سا دل اسے کسی سے زیادہ ناراضگی کی اجازت نہیں دیتا تھا۔ رات کا آخری پہر تھا۔ مریم کی وجہ سے اس کی نیند خراب ہو چکی تھی۔ جب آنکھیں بند کرتا تبھی مریم کا چہرہ اس کی آنکھوں کے سامنے آ جاتا۔ تنگ آ کر اس نے اپنی ورزشی جسم پر شرٹ چڑھائی اور ٹیرس پر کھڑے ہو کر سگریٹ کے کش لگانے لگا۔ تم نے خود کو بہت مشکل میں ڈال لیا ہے۔ مریم کو تصور کرتے اس کے لبوں سے یہی جملہ ادا ہوا۔ آج کی حرکت یاد کر کے شہریار کے چہرے پر پھر سے ایک مسکراہٹ آ گئی تھی۔ شہریار خان کی پیدائش شاہ نواز خاندان میں ہوئی تھی۔ شاہ نواز کے والدین کا انتقال ہو گیا تھا، لیکن جانے سے پہلے وہ ان کے والدین شاہ نواز کو بزنس کھڑا کر کے دے گئے تھے۔ اپنے بزنس کے نشے میں انہوں نے خوب عیاشیاں کی۔ خود محنت سے پیسہ نہ کمایا جائے تو انسان اس کی قدر و قیمت نہیں جان سکتا۔ یہی حال شاہ نواز کا تھا۔ بزنس مینیجر کے حوالے کر کے سارا دن دوستوں کے ساتھ کلب میں آوارہ گردی کرتا رہتا۔ اس دوران ان کی ملاقات محبوبہ سے ہوئی، جو حسن کی دیوی تھی۔ کم عمری میں ہی کلب ڈانسر بن کر تیزی سے نام کمایا۔ بڑے سے بڑا بزنس مین اسے دیکھ کر رال ٹپکاتا تھا۔ شاہ نواز، جسے خود پر بہت گھمنڈ تھا کہ وہ کسی کے سامنے جھکتا نہیں تھا، شاہ نواز پہلی نظر میں ہی محبوبہ کا دیوانہ ہو گیا۔ اسے پانے کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار تھا۔ وہیں دوسری طرف محبوبہ کو صرف پیسہ پیارا تھا۔ شاید اس کے اندر احساسات اور محبت نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ پیسے کے لیے وہ کسی کے کلب میں رات بھر اپنی کمر ہلا کر کسی کا ایمان بھڑکا سکتی تھی۔ آج تک اس تک کوئی آدمی رسائی نہیں کر سکا تھا۔ وہ کسی کے ساتھ رات نہیں گزارتی تھی۔ رکو حسن کی دیوی، شاہ نواز کی گھمبیر آواز نے محبوبہ کو پلٹنے پر مجبور کیا۔ سامنے کھڑا آدمی کم خوبصورت نہیں تھا، مصر کا شہزادہ لگ رہا تھا۔ کیا تم میرے ساتھ رات گزارنا پسند کرو گی؟ اس کی بات پر محبوبہ کا کہکہا گونجا۔ تمہاری اتنی اوقات ہے کہ تم محبوبہ کی قیمت ادا کر سکو۔ پہلی نظر کی محبت تھی جس کے لیے شاہ نواز اپنا سارا خزانہ لٹانے کو تیار تھا۔ محبوبہ نے تو کروڑوں کی رقم پر بھی صاف انکار کیا، لیکن یہاں بات کچھ اور تھی۔ نہ جانے کیوں اس حسن کے دیوتا کی قربت پانے کو دل مچلا تھا۔ منہ مانگی قیمت دینے سے ایک لفظ انکار نہیں کروں گا۔ 50 کروڑ۔ محبوبہ نے آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے طنزیہ مسکرا کر کہا، منظور ہے۔ شاہ نواز اپنی ساری دولت اس نظر پر لٹا چکا تھا۔ یہ معاہدہ طے ہوتے ہی شاہ نواز کی خواہش پر محبوبہ اس کے نکاح میں آ گئی تھی۔ شادی کے شروع کے دنوں میں شاہ نواز نے اپنی محبت دے کر اپنی قربت کے رنگوں میں محبوبہ کو اپنا گرویدہ کرنا چاہا تھا، لیکن محبوبہ 4 دن میں ہی گھر کی 4 دیواری سے اکتا گئی تھی۔ شاہ نواز نے ہر طرح سے متاثر کرنے کی کوشش کی تھی۔ وہ اس کی محبت میں بہت آگے نکل چکا تھا۔ اپنے 50 کروڑ لے کر وہ شاہ نواز خان کی کمپنی جو قرضوں میں ڈوبا گئی۔
لیکن تقدیر کو شاید یہ منظور نہیں تھا۔ قسمت نے کسی بہانے سے ان کا ساتھ کچھ سال مزید لکھ دیا۔ محبوبہ کو شادی کے 1 ماہ بعد ہی پتہ چلا کہ وہ ماں بننے والی ہے۔ شاہ نواز چاہتا تھا کہ وہ اس بچے کو جنم دے، لیکن محبوبہ اس سب میں اپنے فگر کی فکر تھی۔ وہ شہریار کو اپنی کوکھ میں مارنے کی پوری کوشش کر چکی تھی، لیکن اللہ نے شہریار کا دنیا میں آنا لکھا تھا۔ شہریار کی پیدائش کے وقت محبوبہ کو شاہ نواز نے جانے سے بہت روکا تھا۔ اس عورت کو شاہ نواز نے ٹوٹ کر چاہا تھا۔ اگر وہ دن میں کہتی رات ہے تو شاہ نواز آنکھیں بند کر کے اس کی بات پر یقین کر لیتا۔ محبوبہ نے دوبارہ سے اپنا پیشہ جوائن کر لیا تھا۔ بہت جلد ہی وکیل سے طلاق کے کاغذات بھی بھجوا دیے تھے۔ اسے بچے کی کوئی بے چاہ نہیں تھی، اور شاہ نواز تو محبوبہ کے جانے سے ہی ٹوٹ گیا تھا۔ دن رات نشے میں پڑا رہتا تھا۔ ایک کے بعد ایک شراب کی بوتل اپنے اندر انڈیل کر اس نے اپنی زندگی کو خود ہی ختم کر دیا تھا۔ شہریار نے اپنی پیدائش کا ایک حصہ نوکروں کے پاس گزارا۔ جب وہ 6 سال کا تھا تو کمپنی میں قرضے کی صورت میں سارا گھر قبضے میں آ چکا تھا اور اسے گھر سے دربدر کر دیا گیا۔ اس دوران اس کی ملاقات سفیان سے ہوئی تھی، جس نے اسے پیٹ بھر کر کھانا بھی کھلایا تھا اور چند پیسے بھی دیے تھے۔ ساری حقیقت جان لینے کے بعد شہریار کو اپنے والدین سے نفرت ہو گئی تھی۔ اس نے 18 سال ایک یتیم خانے میں گزارنا پسند کیے تھے، اور اس کے بعد اپنی محنت پر ساری تعلیم مکمل کر کے نئے سرے سے بزنس کو کھڑا کیا۔ اس دوران قسمت کا کھیل ایسا ہوا کہ دوبارہ سفیان نوکری کی تلاش میں خان کمپنی ہی آ گیا، اور وہاں سے شہریار نے دوستی کا حق ادا کیا۔ آج مریم سے ملنا یوں محبت ہو جانا قسمت کا ایک عجیب کھیل تھا۔ اگلی صبح وہ سفیان کے آنے کا بے چینی سے انتظار کر رہا تھا۔ سفیان کے آتے ہی اس نے پہلا سوال مریم کا ہی پوچھا۔ سفیان خود حیران تھا کہ کبھی بھی شہریار نے اس کے گھر کے متعلق کوئی سوال نہیں کیا تھا۔ کیا مریم کا کہیں رشتہ طے ہے؟ سفیان بچہ نہیں تھا جو شہریار کا لہجہ سمجھ نہ پاتا، لیکن آگے کا سوچ کر ہی اس کو پسینے آنے لگے تھے۔ وہ کبھی بھی شہریار جیسے آدمی کے ساتھ اپنی بہن کی شادی کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ اس کی بہن تو بہت سیدھی سادی سی تھی، بھلا اس کا شہریار جیسے بندے کے ساتھ کوئی جوڑ نہیں بنتا تھا۔ اس نے دل میں دعا کی کہ اس کے سارے خیالات غلط ثابت ہوں۔ نہیں سر، ابھی وہ چھوٹی ہے، شہریار نے سر ہلایا۔ شہریار اپنے طریقے سے مریم کی یونیورسٹی کا نام پتہ کروا چکا تھا۔ مریم کے فرشتوں کو بھی خبر نہ تھی کہ شہریار نامی بلا اس کے پیچھے پڑ چکی ہے۔ اتنے زیادہ لوگوں میں آ کر وہ بالکل گھبرا چکی تھی۔ یہاں تو لڑکے لڑکیاں ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے بڑی بے تکلفی سے بات کر رہے تھے، لیکن سفیان نے اسے اچھے سے خبردار کیا تھا کہ وہاں کسی پر بھی اعتبار کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں پر آنے والی دنیا کے 2 روپ ہوتے ہیں، اس لیے اتنی جلدی کسی کے ساتھ دوستی کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تبھی شہریار اس کے سامنے آ کر بیٹھ گیا۔ وہ کب سے اسے خوفزدہ نظروں سے ادھر ادھر معائنہ کرتا دیکھ رہا تھا۔ اتنی خوفزدہ کیوں ہو؟ سفیان کے باس کو اپنے سامنے کھڑا دیکھ کر وہ کافی حیران ہو گئی۔ ابھی کل ہی تو ان کی ملاقات ہوئی تھی۔ میں دراصل اتنے لوگوں کی بھیڑ میں کبھی نہیں آئی۔ کیا تمہیں کوئی لڑکا پسند ہے؟ کوئی یونیورسٹی میں صرف اس سے یہی پوچھنے کو آیا تھا کہ اگر اس کی زندگی میں کوئی لڑکا ہوا بھی تو وہ اس لڑکے کو راستے سے ہٹا دے گا، اور اس کو سمجھانے آیا تھا کہ اب وہ خود کو شہریار کی امانت سمجھے۔ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ وہ سفیان بھائی کو بتانے کا ارادہ رکھتی تھی کہ سامنے کھڑا شخص اس سے کس قسم کے سوالات کر رہا ہے۔ میں تمہیں بتانے آیا ہوں کہ جب سے تمہیں دیکھا ہے میرا دل مجھ سے بغاوت کرنے لگا ہے۔ یہ بہت بری علامت ہے تمہارے لیے۔ مستقبل میں خطرہ ہو سکتا ہے، اسی لیے تم خود کو سنبھال کر رکھنا۔ اب صرف تم میری امانت ہو۔ اتنا کہہ کر وہ یہاں سے جا چکا تھا۔ وہ اسے خوفزدہ کرنے بالکل نہیں آیا تھا۔ سفیان کافی دنوں سے بہت پریشان تھا۔
جو چیز اسے نظر آ رہی تھی وہ بالکل بھی اسے نظر انداز نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس بات کا اعتراف شہریار نے کرنے میں ذرا دیر نہیں لگائی تھی کہ وہ اس کی بہن سے محبت کرتا ہے اور جلد ہی وہ رشتہ بھی لے کر آئے گا۔ سفیان نے انکار کرنا چاہا کہ ابھی وہ بہت چھوٹی ہے، جس پر شہریار نے یہ کہہ کر جواز ختم کر دیا کہ اتنی چھوٹی نہیں ہے۔ اسے ہر طرح سے قائل کر چکا تھا کہ وہ مریم سے بے حد محبت کرتا ہے، اس کے بغیر جینے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ اس کا رکا ہوا دل دوبارہ سے دھڑکنے لگا۔ سفیان نے بھی اپنے یار کی بات پر اعتبار کرتے ہوئے اپنی ماں جیسی خالہ سے بات کر ڈالی۔ کوئی اتنی جلدی مریم کی شادی کرنا تو نہیں چاہتی تھی، لیکن پھر اچھا رشتہ دیکھتے ہوئے سفیان کی خاطر انہوں نے ہاں کر دی تھی، اور شہریار کی مرضی سے ہی یہ نکاح بڑی سادگی سے طے پایا تھا۔ اتنی آسانی سے اسے اس کی محبت مل گئی تھی، اس بات کا اسے خود بھی یقین نہیں تھا۔ رخصت کرنے سے پہلے سفیان نے شہریار سے وعدہ لیا تھا کہ وہ اس کی بہن کا خیال رکھے گا، اسے کسی طرح سے تنگ نہیں کرے گا، اپنے ماضی کا غم کبھی بھی اس پر حاوی نہیں ہونے دے گا۔ تم میرا نام جان پوچھ کر لیتی ہو نا، تاکہ اپنا ہر کام کروا سکو۔ مسکرا کر اس کا ہاتھ تھام کر چومتے ہوئے اس کی گود میں سر رکھ دیا۔ دلہن کے لباس میں وہ کافی تھک چکی تھی۔ اس شخص سے تو اسے پہلے ہی بہت خوف سا محسوس ہوتا تھا، اب شہریار کا یوں قریب آنا اسے گھبراہٹ میں مبتلا کر رہا تھا۔ کیا میں تمہیں اچھا لگتا ہوں؟ اس کا ہاتھ تھام کر اپنے سینے پر رکھتے ہوئے مریم کی آنکھوں میں دیکھ کر سوال کیا۔ مریم کے جواب نہ دینے پر ہاتھ پر دباؤ بڑھتا جا رہا تھا۔ بولو۔ مسکراہٹ کی جگہ سنجیدگی نے لے لی۔ جی۔ اس کے جواب پر ایک بار پھر سے مسکرانے لگا۔ گڈ گرل، ہر بار پہلی بار میں جواب دے دینا۔ اس کے نازک گالوں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے محبت سے بولا۔ اس کے ہاتھوں کی گستاخیاں بڑھنے لگی تھیں۔ مریم نے اپنے دل کی دھڑکن کو سنبھالتے ہوئے خود کو اپنے مجازی خدا کے حوالے کر دیا۔ دھیرے دھیرے کر کے شہریار نے سارے پردے گرا دیے تھے، اس پر اپنی محبت کی مہر لگانے لگا، اور وہ اسے خود میں گم کر کے اپنا دیوانہ بنا لینا چاہتا تھا۔ تمہیں مجھ سے عشق کرنا ہوگا مریم۔ اس کی کان کی لو کو ہونٹوں میں دباتے ہوئے اسے کانپنے پر مجبور کر دیا گیا۔ مریم نے آج تک کسی کا اتنا جنونی روپ نہیں دیکھا تھا۔ اس کا شوہر اسے اتنا چاہتا ہوگا اسے اندازہ بھی نہیں تھا۔ اس کی شدتوں کو سہنا اس کے لیے مشکل ہوتا جا رہا تھا۔ اس کی پناہوں میں چھپنے کی کوشش بھی بیکار تھی۔ شہریار خان آج خود کو دنیا کا خوش قسمت انسان سمجھ رہا تھا۔ اگر محبوبہ زندہ ہوتی تو اسے چیخ چیخ کر بتاتا کہ اسے محبت کرنے والی ابھی اس دنیا میں ہے۔ مریم جان بھی نہیں سکتی تھی کہ وہ شہریار خان کی زندگی ہے۔ اس کی محبت میں وہ بہت آگے نکل چکا تھا۔ وہ اس کی زندگی کو بہت خاص بنا دینا چاہتا تھا۔ رات کے آخری پہر اس نے مریم کو سونے کی تو اجازت دے دی، لیکن خود اس کا چہرہ حفظ کرتا رہا۔ اس کے لیے یقین کرنا مشکل تھا کہ اس نے جو چاہا تھا اسے مل گیا۔ صبح کی پہلی کرن نکلتے ہی وہ اپنی بیوی کے لیے اپنے ہاتھوں سے کھانا بنانے کو اٹھ گیا۔ اس نے گھر کے سارے نوکر چاکر کو چھٹی دے دی تھی، کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ ان کے پرائیویٹ موومنٹس نوکروں کی وجہ سے خراب ہوں۔ گھر کے کام کرنے کو اس نے جدید مشین منگوائی تھی۔ مریم کی دنیا بس وہ بن کر رہنا چاہتا تھا۔ اپنی بیوی کے لیے ناشتہ بنا کر اسے احساس دلانا چاہتا تھا کہ وہ دنیا کی خوش نصیب لڑکی ہے۔ شادی کی اگلی صبح مریم شہریار سے نظر تک ملا نہیں پا رہی تھی، شرم سے نظر جھکی ہوئی تھی۔ اس کی مسکراہٹ شرمیلی سی مسکراہٹ پر شہریار کا رات والا روپ دوبارہ سے جاگ اٹھا۔ اپنے ہاتھ سے ناشتہ کروانے کے بعد وہ اسے خود پارلر چھوڑ کر آئے گا۔ سفیان بھائی نے اسے بالکل ٹھیک ہی کہا تھا کہ یہ شخص اس کی محبت میں ڈوب چکا ہے۔ کل سے لے کر آج تک وہ خود کو دنیا کی خوش نصیب لڑکی سمجھ رہی تھی۔ دھیرے دھیرے وہ بھی شہریار کی محبت میں رنگنے لگی تھی۔ ولیمے کی تقریب میں دنیا جہان کے لوگ تھے،
لیکن شہریار کی فرمائش پر مریم نے گھونگھٹ ہی کیا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ کوئی اس کے سوا دیکھے۔ مکلاوے کی رسم بھی یہ کہہ کر شہریار نے انکار کر دیا تھا کہ وہ مریم کو اپنے ساتھ ہنی مون پر لے جانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ مریم سے ہر طرح پوچھنے کی کوشش کی کہ وہ خوش تو ہے نا۔ مریم نے شرمیلی سی مسکراہٹ کے ساتھ صرف سر ہلایا۔ وہ بیچاری تو کل سے کچھ بول ہی نہیں پا رہی تھی۔ تم سے ملنے سے پہلے اگر کوئی کہتا کہ دنیا میں محبت ہے تو میں شاید کبھی یقین نہیں کرتا، مگر تمہاری ملنے کے بعد مجھے اس پاکیزہ جذبے پر ایمان آیا ہے۔ واقعی محبت ہے، اور میری محبت میری زندگی کا سرمایہ ہو۔ اگر تم سے نہ ملتا تو محبت میرے لیے راز ہی رہ جاتی۔ تم میری زندگی کا خدا کی طرف سے دیا گیا ایک انمول تحفہ ہو۔ شہریار کی سرگوشیاں سنتے ہی اس کے گال پھر سے لال ہونے لگے۔ شادی کے بعد ہنی مون کا پیریڈ بہت اچھا گزرا۔ وہ اس کا بہت خیال رکھتا تھا۔ وہ اس کی محبت میں آگے نکل چکی تھی۔ اس کے چھوٹے چھوٹے کام اپنے ہاتھوں سے کرتی تھی۔ واپس آ کر کئی بار اس نے اپنی ماں کے گھر جانے کی بات کی تھی، لیکن شہریار نے کہا وہ اس کے بغیر ایک منٹ بھی نہیں رہ سکتا، اس لیے خود ملوا لائے گا۔ مریم نے نوٹ کیا تھا کہ وہ اپنا حق وصول کرتے وقت کچھ بھی نہیں دیکھتا، یہاں تک مریم کے چہرے کی تھکن کی پرواہ بھی نہیں کرتا۔ آج آپ جلدی آ گئے، اس کی آہٹ کو پہچان چکی تھی۔ کیوں، تمہیں پسند نہیں آیا میرا جلدی آنا؟ اس کو باہوں میں سمیٹتے ہوئے سنجیدگی سے سوال کیا۔ میں نے ایسا تو نہیں کہا۔ اس کی باہوں سے نکلنے کی کوشش نہیں کی، کیونکہ ایسی حرکت پہلے بھی وہ کر چکی تھی، جس پر اسے شہریار کا وہ روپ دیکھنے کو ملا تھا جس کا اس نے تصور بھی نہیں کیا تھا۔ اس دن وہ بہت خوفزدہ ہو گئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد شہریار نے اسے معافی بھی مانگ لی تھی، لیکن اب تک اس کے اس رویے کو بھول نہیں پائی تھی۔ شہریار، آپ کے گھر میں آپ کے والدین کہاں ہیں؟ شہریار کی مسکراہٹ سنجیدگی میں بدلی۔ اس نے باہوں کا حصار کھول کر مریم کو آزاد کیا۔ مریم کو خوف آنے لگا کہ کہیں اس نے کوئی غلط سوال تو نہیں کر لیا۔ تم ان کے بارے میں جان کر کیا کرو گی؟ کیا مجھے جاننے کا حق نہیں ہے؟ اس کے سوال میں غصہ یا تجسس نہیں تھا۔ بالکل حق ہے، لیکن جن کا ذکر تمہارے شوہر کو تکلیف دے اس کے بارے میں جان کر کیا کرو گی؟ وہ بات کو گول کر گیا۔ میری یونیورسٹی دوبارہ سے اوپن ہو چکی ہے، مریم نے جیسے اسے اطلاع دی، لیکن اب تم یونیورسٹی جانے کی بجائے گھر میں تیاری کرو گی۔ سال کے آخر میں جا کر صرف پیپر دے دیا کرنا۔ لیکن مریم نے کچھ کہنا چاہا کہ شہریار نے اس کے ہونٹوں پر انگلی رکھ دی۔ تمہیں پڑھانے میں میں خود مدد کروں گا۔ میں نہیں چاہتا میری بیوی کو کوئی اور دیکھے۔ ہر بار وہ ایسے ہی کرتا تھا۔ شادی کو اتنے مہینے گزر گئے تھے اور شہریار کا رویہ اس کے ساتھ عجیب و غریب سا تھا۔ وہ خود کبھی کبھار سمجھ نہیں پاتی تھی کہ وہ شخص آخر کو کیا ہے۔ عورت بہت بے وقوف ہوتی ہے۔ ایک بار محبت کر لے تو وہ اس شخص سے نفرت نہیں کر پاتی۔ یہی حال مریم کا بھی تھا۔ مریم اس کے ہر ظلم کو سہ لیتی تھی، اس کی ہر معافی پر اسے معاف کر دیتی تھی۔ اسے اکیلے باہر نکلنے کی اجازت نہیں تھی۔ اپنی ماں سے ملنے جاتی تو شہریار کی موجودگی میں جاتی تھی، اور چند گھنٹے بیٹھ کر شہریار مریم کو واپس لے آتا تھا۔ مجھے آپ سے ڈر لگ رہا ہے، وہ بیڈ کے قریب قدم بڑھاتے ڈر رہی تھی۔ تمہیں ڈر لگنا بھی چاہیے۔ کس حق سے تمہارے کزن نے تمہارا ہاتھ پکڑا؟ ڈیم اٹ! وہ ایک دم چلاتے ہوئے مریم کے مقابل آیا اور غصے سے بازو دبوچتے پوچھا، میرا بھائی ہے، پلیز میرا بازو چھوڑیں۔ کزن ہے تمہارا، بھائی نہیں۔ تم ایسے نہیں مانو گی مریم، تم مجھے مجبور کرتی ہو میں برا کروں تمہارے ساتھ۔ مریم کو بیڈ پر دھکا دیتے وہ چلایا تو مریم اپنے گھومتے سر کو بڑی مشکل سے تھام کر کھڑا ہونے کی کوشش کر رہی تھی۔ تم سفیان سے ہمارے رومز کی باتیں شیئر کرتی ہو، تم نے اسے بتایا کہ تم میرے ساتھ خوش نہیں ہو۔ مریم نفی میں سر ہلانے لگی۔
میں آپ کی کوئی بات بھائی سے نہیں کرتی۔ شہریار خان اسے دھکا دیتا غصے سے پاگل ہو رہا تھا۔ مریم کا پاؤں سیڑھیوں سے پھسلا، دل خراش چیخ خان ولا میں گونجی تھی۔ شہریار کے ہاتھ پاؤں پھولنے لگے۔ وہ محبت میں اسے کوئی تکلیف نہیں دینا چاہتا تھا۔ مریم آنکھیں کھولو۔ مریم درد کی وجہ سے کراہتی ہوئی خاموش ہو چکی تھی۔ شہریار اسے گود میں لے کر جلدی سے اسپتال کی طرف بھاگا۔ سارا اسپتال اس کے غصے سے سہم چکا تھا۔ ڈاکٹر بھی جلدی جلدی ہاتھ چلا کر اس لڑکی کو بچانے کی پوری کوشش کر رہے تھے، کیونکہ شہریار نامی بزنس ٹائکون سے کون واقف نہیں تھا۔ ہم آپ کے بچے کو بچا نہیں پائے اور آپ کی بیوی کچھ دیر تک ہوش میں آ جائیں گی۔ ڈاکٹر دو فکروں میں اپنی بات کہہ کر جا چکے تھے۔ ایک اور پچھتاوا اس پر حاوی ہونے لگا تھا کہ وہ کسی بچے کا باپ بننے جا رہا تھا، اور اب وہ بچہ اس کی وجہ سے اس دنیا میں نہیں رہا تھا۔ اگر مریم کو اس بات کا علم ہو گیا تو وہ کیا اسے معاف کرے گی؟ غصہ اترنے پر دھیرے دھیرے اسے ساری بات سمجھ آنے لگی تھی کہ ان سب میں مریم کا کوئی قصور نہیں تھا۔ کئی بار مریم نے ڈرتے ڈرتے اس سے یہ بھی کہہ دیا تھا کہ دماغی علاج کے لیے اسے ڈاکٹروں کو دکھانے کی ضرورت ہے، جس پر وہ بھڑک کر اسے ہی ظلم کا نشانہ بناتا تھا۔ لیکن آج اپنا بچہ کھو دینے کے بعد اسے یہ بات شدت سے محسوس ہوئی تھی۔ کاش اس وقت وہ مریم کی بات مان کر کسی اچھے ڈاکٹر سے اپنا علاج کروا لیتا، تو آج ان کا بچہ ان کے درمیان ہوتا۔ مریم کے ہوش میں آتے ہی وہ اسے خاموشی سے گھر لے آیا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ کوئی بھی تماشا اسپتال میں لگے۔ کیا تم مجھے معاف نہیں کر سکتی ہو؟ وہ اس کے قدموں میں بیٹھا رو رہا تھا۔ لیکن آج تو نہ تو مریم کو اس سے خوف محسوس ہوا، مریم کے دل میں صرف اس کے لیے بیزاری تھی۔ محبت کا کوئی دیپ اگر جلتا بھی تھا تو بجھ گیا تھا۔ وہ اس کے بچے کا قاتل تھا۔ تم ایک نفسیاتی مریض ہو، وہ چیخ کر بولتے ہوئے اس کے سر کو اپنے گھٹنوں سے پیچھے کر چکی تھی۔ میں مانتا ہوں میں نے تمہارے ساتھ بہت برا کیا ہے۔ روتے ہوئے دوبارہ اس کا ہاتھ تھامنا چاہا، بالکل ایسے ہی جیسے آج سے 30 سال پہلے محبوبہ کا ہاتھ تھاما تھا۔ تمہیں اس کی کوئی معافی نہیں ملے گی شہریار خان۔ حالانکہ بل چیختے ہوئے اس کے ہاتھ چھڑوانے لگی۔ شہریار جو اس کے ہاتھ چھڑوانے پر دور ہونے پر وہ اسے کھڑے کھڑے سزا دے دیتا تھا، لیکن آج اس نے اپنے آشیانے کو اسی جنون اور غصے میں آ کر آگ لگا دی تھی۔ تمہیں سمجھاتی آئی کہ میں تم سے محبت کرتی ہوں۔ تم نے میری زندگی کو تباہ کر دیا ہے، مجھ سے میری معصومیت چھین لی، یہاں تک کہ میرا بچہ بھی مجھ سے چھین لیا۔ اب تمہارے قریب رہتے ہوئے میرا دم گھٹنے لگتا ہے۔ میں مزید تم جیسے انسان کے ساتھ اپنی زندگی نہیں گزار سکتی ہوں۔ اپنی ماں کے گھر جا کر تم سے سارے راستے الگ کر لوں گی۔ تم میرے بچے کے قاتل ہو۔ اس کو دھکا دے کر باہر کی جانب بھاگی۔ رکو مریم، تمہاری حالت ٹھیک نہیں ہے۔ میں اپنا علاج کروانے کی پوری کوشش کروں گا۔ جیسے تم کہو گی ویسے میں سب باتیں مانوں گا۔ تمہیں کبھی کوئی تکلیف نہیں دوں گا۔ وہ تمہارے ساتھ میرا بھی بچہ تھا، میں نے اپنا بچہ بھی کھویا ہے۔ اس کے پاؤں پکڑ کر آخری بار کوشش کرنا چاہتا تھا۔ اس بار وہ مریم کے ساتھ کوئی زبردستی نہیں کرنے والا تھا۔ تم دور ہو جاؤ مجھ سے، چیخ کر کہتے ساتھ وہ باہر نکل گئی۔ باہر کھڑا ڈرائیور میڈم میڈم کرتا، لیکن کسی کی باتوں کو سنے بغیر وہ ننگے پاؤں چلتی جا رہی تھی۔ اس کے پاؤں کی تکلیف اس کی روح پر لگے زخموں سے کم ہی تھی۔ وہ اسے چھوڑ کر اپنے گھر واپس آ چکی تھی۔ اس کی واپسی پر کسی نے اس سے کوئی سوال نہیں کیا تھا۔ اس کی حالت اتنی عجیب تھی کہ نیند میں بھی وہ خوف سے چیخیں مارنے لگتی تھی۔ مریم کی ماں سفیان کو کئی بار کہہ چکی تھی کہ وہ مریم کے شوہر کو گھر بلائے تاکہ اس سے ایک ماں سوال کر سکے کہ اس جانور نے اس کی بیٹی کی کیا حالت کر دی ہے، لیکن مریم نے سختی سے منع کر دیا تھا۔ وہ نہ تو خود کچھ بتا رہی تھی اور نہ ہی کسی کو شہریار سے پوچھنے کی اجازت دیتی تھی۔ سفیان تو سمجھتا تھا کہ شہریار مریم سے بے حد محبت کرتا ہے
اس کی محبت میں وہ خود کو بدل لے گا، لیکن اس کا یہ خیال غلط ثابت ہوا۔ شہریار نے اسے مریم کی اماں کے سامنے بے حد شرمندہ کیا تھا، جنہیں وہ اپنی ماں سمجھتا تھا۔ وہ اپنی ماں کو کیا بتاتا کہ جن کے کہنے پر انہوں نے یہ رشتہ کر دیا تھا۔ مریم کا بھی گنہگار تھا۔ اس نے کتنا کہا تھا کہ اسے شہریار سے خوف آتا ہے، لیکن سفیان نے ہی اسے غلط سمجھا کہ شہریار اسے محبت کرتا ہے۔ سچ تو یہ تھا کہ شہریار آج تک اپنی ماں کے دیے گئے زخموں کو بھول ہی نہیں پایا۔ ان زخموں کی وجہ سے وہ ایک سنگ دل انسان بن چکا تھا جو کسی سے محبت نہیں کر سکتا تھا۔ مریم نے خود کو کمرے میں بند کر دیا۔ کیا گڑیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ سفیان شرمندگی سے نظریں جھکائے کڑا تھا۔ کئی دنوں سے شہریار اسے لاتعداد کالز کر چکا تھا، لیکن اس نے اس کی ایک کال نہ اٹھائی تھی۔ جی بھائی۔ مریم اٹھ کر بیٹھ گئی۔ شہریار نے تم پر ہاتھ اٹھایا ہے۔ دیکھو، مجھ سے چھپانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تمہارا بھائی ایک غلطی کر چکا ہے اس شخص پر اعتبار کر کے، لیکن دوسرا ظلم نہیں کرے گا۔ مریم سہارا ملتے ہی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ وہ اچھا انسان نہیں ہے۔ میں نے بھائی بہت کوشش کی کہ اس کی احساس سے محرومی کو دور کر سکوں۔ اس نے مجھے گھر میں قید کیا، میں نے کچھ نہ کہا۔ میری پڑھائی چھڑوا دی، تب بھی میں خاموش رہی۔ میری ذات پر شک کر کے مجھے ٹارچر کرتا تھا۔ اس وقت کو سوچ کر بھی مریم کو خوف آتا تھا۔ اتنے دنوں سے اس شخص کے ہوئے ظلموں کو ہی تو یاد کر رہی تھی۔ اس نے اس کی زندگی کو ڈراؤنا خواب بنا دیا تھا۔ میں ماں بننے والی تھی۔ روتے ساتھ ہچکیوں میں اس نے پھر بات کا آغاز کیا۔ سفیان ضبط سے اس کی بات سننے لگا۔ اس نے میرا بچہ مار دیا، وہ میرے بچے کا قاتل ہے۔ سفیان کے پاس الفاظ نہ تھے کہ وہ کوئی دلاسا دے سکے۔ اس کے نازوں میں پلی گڑیا تو کبھی چوزا بھی پال لیتی تو اس کے مرنے پر بھی کتنے دن سوگ منایا کرتی تھی۔ ایک بار تو بخار بھی چڑھا لیا تھا۔ اس شخص نے اس معصوم انسان کی زندگی کو رون دیا تھا۔ شہریار خان نے اپنے سارے غم اس معصوم جان کو دینے کی پوری کوشش کی تھی۔ مجھے معاف کر دینا، میں ایک اچھا بھائی ثابت نہیں ہو پایا، لیکن میرا تم سے وعدہ ہے، اب تم جو کہو گی وہ ہوگا۔ بہت جلد اس شخص سے آزادی دلاؤں گا۔ سفیان اتنا کہہ کر وہاں سے جا چکا تھا۔ شہریار سے روبرو مل کر اس سے سوال کرنا چاہتا تھا۔ اس وقت اس پر غصہ حاوی تھا۔ آفس جا کر معلوم ہوا وہ کئی دنوں سے آفس نہیں آ رہا۔ اس وقت وہ صرف ایک ہی جگہ پر ہو سکتا تھا۔ کمینے انسان، تم نے مجھ سے کون سی پرانی دشمنی نکالی کہ میری بہن کی زندگی برباد کر دی، اس کا بچہ اس سے چھین لیا۔ تیری نفسیاتی طبیعت کی وجہ سے میں ڈرتا تھا کہ کہیں تو میری پھول جیسی بہن کو دکھ نہ پہنچا دے، لیکن تم نے مجھے مکمل یقین دلایا تھا۔ شہریار کا کالر تھامے وہ گرج رہا تھا۔ شہریار نشے میں ٹن ہو چکا تھا۔ اس کی آنکھیں مکمل طرح سے کھل نہیں رہی تھی۔ مجھے مریم لا دو۔ ہاں، تاکہ تم اس کی بچی کچی سانسیں بھی روک کر اسے مار دو۔ تمہارے جیسے نفسیاتی انسان کے پاس نہیں بھیج سکتا۔ تم نے اپنی ماں کی طرح میری بہن کو کیا کوئی بازاری عورت سمجھ لیا تھا؟ میری بہن ڈانسر محبوبہ نہیں ہے شہریار خان۔ شہریار جو نشے میں تھا، اس نے غصے میں اس کی بات سن کر گھونسا مارنے کی کوشش کی، لیکن مار نہ سکا۔ بکواس بند کرو، تم مجھے اب بتاؤ گے۔ میں بہت جلد اسے تم سے طلاق دلوا کر اس کی کسی اچھی جگہ شادی کروں گا۔ وہ ساری زندگی تیرے نام پر نہیں بیٹھے گی۔ سفیان کی بات پر شہریار کا سارا نشہ اتر چکا تھا۔ وہ غصے سے سامنے کھڑے اپنے سالے کو گھورنے لگا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی مریم کو مجھ سے جدا کرنے کی؟ میں مر جاؤں گا لیکن اسے کبھی طلاق نہیں دوں گا۔ اسے کسی اور کے ساتھ دیکھنا میرے لیے روح نوچ لینے کے برابر ہوگا۔ سفیان کے جانے کے بعد وہ کئی دیر تک خود کو تکلیف دیتا رہا، اور پھر اٹھ کر اس نے اپنی زندگی کی غلطیوں کو دوبارہ سدھارنے کا فیصلہ کیا۔ شہریار اب باقاعدگی سے ڈاکٹر کے پاس جانے لگا تھا
और डॉक्टर ने उसे पूरा यकीन दिलाया था कि वो चंद महीनों में अगर खुद पर काबू पा ले तो उसके इस गुस्से और शक का इलाज हो सकता है। वो हर रोज़ रात को खिड़की के ज़रिए मरियम से मिलने जाता था और उसे इस बात का भी यकीन था कि मरियम इस बात से अच्छे से वाकिफ़ है। मरियम दिन ब दिन कमज़ोर होती जा रही थी। वो इस बात का इकरार करने से भी कासिर थी कि उससे शहरयार से इस कदर मोहब्बत हो गई है कि उसके बग़ैर जीना भी मुहाल है। सुफियान ने शहरयार की ज़िंदगी के बारे में सारी हकीकत उसे बता दी थी कि वो शुरू से ऐसा बच्चा नहीं था, लेकिन बचपन की कुछ बुरी यादों ने उसे ऐसा बना दिया है। उसका माजी सुनने के बाद मरियम के दिल में भी उसके लिए गुंजाइश निकल आई थी। सुफियान ने उसे कह दिया था जब तक शहरयार अपना मुकम्मल इलाज ना करवा ले वो कभी भी इसको वापस भेजने पर राज़ी नहीं होगा। मरियम की माँ ने तो अक्लमंदी का फैसला करते हुए अपनी बेटी को यही समझाया था कि अगर तुम्हारा शौहर खुद को बदलने पर राज़ी हो गया है और ख़ुद को तुम्हारा मुजरिम समझता है तो उसे एक और मौका देने में कोई कबाहत नहीं। कोई भी इंसान पैदाइशी बुरा नहीं होता, उसे नफ्सियाती बनाने में हमारे इर्द गिर्द के माहौल का बहुत बड़ा हाथ है। 4 महीनों बाद जब शहरयार उनके दर पर आया तो मरियम ने भी उसे खुले दिल से माफ़ करते हुए वापसी का रास्ता इख्तियार कर लिया, लेकिन कुछ शराइत के साथ कि अब वो घर में पढ़ने के बजाय बाकायदा यूनिवर्सिटी जाया करेगी और हर हफ्ते 2 दिन अपनी माँ के घर ठहरने आएगी। शहरयार उसकी हर बात मानने पर राज़ी था, बल्कि सिर्फ ज़बानी ही नहीं अमल से भी उसने ये साबित कर दिया था कि मरियम की मोहब्बत ने शहरयार को मुकम्मल तौर पर बदल दिया है।